السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو یوٹیوب پر. ایک تو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بہت اچھی بحث کی ہے. عدت میں نکاح والا جو کیس ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف، اس میں اپیلیں جو سنی جا رہی ہیں اس میں فائنل بحث کی ہے بیرسٹر سلمان صفدر نے. جو طلاق نامہ ہے بشریٰ بی بی اور خاور مانکا کا، اس میں جو طلاق نامے پر طلاق کی ڈیٹ درج کی گئی ہے اس پر تاریخ میں کچھ ٹیمپرنگ سی ہوئی ہے. تو اس ٹیمپرنگ کے حوالے سے انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کی جو ویراسٹی ہے اس کو چیلنج کی ہے. اور پھر انہوں نے جو دلائل دیا اس میں کہا ہے کہ ایک فوٹو کاپی کی بنیاد پر کیسے سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹا ڈاکیومنٹ دے کر عدالت کو دھوکہ دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ریز کیا گیا بیرسٹر سلمان صفدر کی طرف سے، کہ جو ڈاکیومنٹ جس میں پروسیکیوشن انحصار کر رہی ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو گلٹی کروا کر سزا کروانے کے لیے، انہوں نے اس ڈاکیومنٹ کی لیگیلٹی کو چیلنج کرتے ہوئے اس کو جھوٹا قرار دیا اور کہا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کی بنیاد پر عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس کے علاوہ جو گواہان ہیں اس میں اون چودھری جو گواہ ہیں اس کی جو ٹروتھ فلنس ہے اس کے اوپر بھی بیرسٹر سلمان صفدر نے انگلیاں اٹھائیاں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیسکلی تو سیاسی دشمن ہے عمران خان کا. اب تو کوئی بھی کیس جو ہے اس میں گواہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا کریڈیبل ہے، کتنا انڈیپینڈنٹ ہے. تو اون چودھری کی تو نہ تو کوئی انڈیپینڈنس ہے نہ کریڈیبلٹی ہے، بیکاز وہ تو اینٹی عمران ہے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور پہلے عمران خان کے ساتھ تھا، اب عمران خان کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتا ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا وہاں پہ عدالت میں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اور وہ جو عدالت کی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جج کیا اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ یہ پراکسیز کے ذریعے اگر ہم پہ اٹیک کرائے، تو میں نے کہا تھا پراکسیز بھی ہیں اور سٹپنیاں بھی ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز جو ہیں ان کو اگر گواہ بنایا جائے گا تو اس گواہ کی اپنی جو کریڈیبلٹی عدالت کی نظر میں کیا رہ جاتی ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو بیرسٹر سلمان صفدر نے ٹیک اپ کیا، اور یہ پوائنٹ بالکل درست ہے. تو ایک دوسرا پوائنٹ وہ یہ سامنے لے کر آئے. تیسرا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ خاور مانکا کہتا ہے جی فیملی ایشو تھا، فیملی بڑی ہرٹ ہوئی، یہ وہ عدت کی مدت میں نکاح کر لیا بشریٰ بی بی نے. تو فیملی سے کوئی ایک گواہ کیوں نہیں آیا؟ بشریٰ بی بی کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، دیگر رشتہ دار بھی ہیں. تو اگر یہ فیملی ایشو ہے تو فیملی آتی اور فیملی وٹنس بنتی اور گواہی دیتی تو اس کی شاید کوئی کریڈیبلٹی ہوتی. لیکن سیاسی حریف سے کیس ثابت کروانے میں تو کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں. یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے. پھر انہوں نے جو بہت ہی سٹرونگ پوائنٹ ریز کیا وہ یہ ہے کہ یہ کیس شروع کرنے سے پہلے خاور مانکا کی طرف سے خبر ہی آئی تھی اور یہ ہوا تھا واقعہ، اور سب کو پتہ ہے کہ خاور مانکا اغوا ہو گیا تھا، اور اغوا ہونے کے بعد پھر اس پر ایک کرمنل کیس بن گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آ کے اس نے یہ والا کیس سٹارٹ کر دیا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور پھر بڑی اچھی اصطلاح جو بیرسٹر سلمان صفدر نے استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ جی اغوا برائے تاوان اور اغوا برائے بیان. تو یہ اغوا برائے بیان کا کیس تھا. یہ انہوں نے کہا کہ سائفر میں بھی میں نے ٹرم استعمال کی تھی اور یہاں پہ بھی میں یہ ٹرم استعمال کر رہا ہوں. تو بات بالکل درست ہے کہ جس کیس کا مدعی کیس فائل کرنے سے پہلے اغوا ہو جائے، ان کے ہاتھوں جو سیاسی طور پر آپ کے مخالفین ہیں اپیرنٹلی اس وقت عمران خان کے، اور پھر اس کے بعد اس پہ کرمنل کیس ڈال جائے اور پھر وہ برآمد ہو اور پھر وہ ان کے ہاتھوں میں مہرہ بن کے آپ کے خلاف مدعی بن جائے، تو ایسے مدعی کی مدعیت میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں بچتی ہے. اور ایسا گواہ جو پہلے آپ کے ساتھ تھا پھر وہ دوسری طرف پہ چلا گیا، اب وہ سیاسی حریفوں کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی نہیں بن رہی، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہ گواہ بن گیا، اس کی گواہی میں بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں بچتی ہے. تو یہ دلائل تو بڑے زبردست ہیں سلمان صفدر نے، اور ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ کیس میں کچھ بھی نہیں بچتا ہے. اور اس کیس میں عمران خان کو ریلیف میری نظر میں قانونی طور پر 100% دینا بنتا ہے. لیکن اب فیصلہ جو ہے وہ آنے سے پہلے کل ایک تو عدالت نے وہ جو طلاق نامے میں طلاق کی ڈیٹ میں ٹیمپرنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے خاور مانکا کے وکلاء سے جواب طلب کر لیا کہ وہ اس کے اوپر جواب دیں وہ کیا کہتے ہیں اس ٹیمپرنگ کے بارے میں. دوسرا انہوں نے آج صبح مطلب کہ اب 9:30 بجے سماعت مزید اس کے اوپر ہوگی، تو وہ سماعت جو ہے اس کے بعد آگے چلے گی اور خاور مانکا کے وکلاء اب آ کے ان باتوں کے جواب دیں گے. اگلی خبر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب
کے حوالے سے ہے کہ جی نہیں، پہلے پرویز الہی کے بجائے پرویز خٹک پہ بات کرتے ہیں، جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ میں جا کے عمران خان کے خلاف گواہی دی ہے. اور دیکھنے والوں کا بتانا یہ ہے کہ پرویز خٹک جب گواہی دے رہے تھے تو اس کمرے میں عدالت میں عمران خان اور بشریٰ بی بی بھی موجود تھے. اور آئی ایم شیور کہ عمران خان کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوں گی. جس شخص کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا تھا اور کمپٹیشن وہاں پر بھی تھا، لیکن اس سارے کمپٹیشن میں ان کی سلیکشن پرویز خٹک تھے، جیسے پنجاب میں عثمان بزدار تھے. تو وہ جو لوگ جن کے اوپر عمران خان نے بھروسہ کیا تھا، اکتفا کیا تھا، ان لوگوں نے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی وزن نہیں اٹھایا اور وہ پرویز خٹک کی طرح یا عثمان بزدار کی طرح وہ غائب ہو گئے، بلکہ پرویز خٹک تو اب جا کر گواہی بھی دے رہے ہیں. لیکن مجھے جو چیز ایک اکثر میرے ذہن میں آتی ہے نا، وہ یہ آتی ہے کہ پرویز خٹک جیسے لوگ جن کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں جی کہ کے پی کے میں بڑا سٹرونگ ہے، اس کی فیملی جو ہے وہ ادروائز بھی پولیٹکس میں، ایک ہی گھر کے پتہ نہیں 4 5 6 لوگ سیاست میں، اسمبلیوں میں بھی ہیں اور روایتی سیاستدان ہیں اور ہر ٹینیور میں، اور اس کے بعد چیف منسٹر بھی رہ چکا ہے کے پی کے کا. واٹ یوزلی کمز ٹو مائی مائنڈ از کہ جب آپ اتنا کچھ آپ نے دیکھ لیا ہوتا ہے، آپ سی ایم کے پی کے بھی رہ چکے ہوئے ہیں، تو اتنا کیا مطلب کہ وقتی طور پہ دنیاوی دباؤ یا دنیاوی معاملات سے اتنا مطلب کہ دباؤ میں آ جانا یا اتنا ڈر جانا کہ پھر ایک اس شخص کو جس کو آپ کبھی مسیحا بنا کر پیش کرتے تھے، لیڈر بنا کر پیش کرتے تھے، جس کی تعریفیں کرتے ہوئے آپ نہیں تھکتے تھے، جس کو آپ اپنا وزیر اعظم کہتے تھے، جس کو آپ امت مسلمہ کا لیڈر کہتے تھے، اسی شخص کے خلاف آپ گواہی جا کر دے رہے ہیں، جو پوری قوم کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر ایک جھوٹا کیس بنایا گیا ہے اور جھوٹی گواہی جا کر آپ دے رہے ہیں. تو میں صرف یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں یا سوچتا ہوں اس بارے میں، کیونکہ میرے جیسا بندہ تو اس کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پہ کسی کے دباؤ میں آ کر جھوٹی گواہی دینا یا کسی لالچ میں آ کر جھوٹی گواہی دینا مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن پرویز خٹک جیسے آدمی کو، جس نے بہت اوپر لیول پر پروٹوکول، چیف منسٹری سب کچھ انجوائے کر لیا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے، اتنے بے بس اور لاچار اور ہیلپ لیس کیوں ہیں یہ لوگ؟ اتنی چھوٹی سوچ کیوں ہے؟ اتنے ابن الوقت کیوں ہیں یہ لوگ؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کون سی مٹی کے بنے ہوتے ہیں اور یہ ان کی برین کیسے فنکشن کرتی ہے، کیا سوچ آتی ہے. مطلب کہ پرویز خٹک could have taken a سائلنٹ فیز اور اس میں چلے جاتے اور بے شک، لیکن وہ گواہی بن گیا عمران خان کے خلاف آ کے. مطلب کہ یہ اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا کنسٹیچوئنسی اینڈ فیس پیپل. اور ایک انسان چہرے میں، وہ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں نا، وہ بھی تو آپ دیکھتے ہیں، آپ خود بھی تو پوچھتے ہیں کہ یار تو کون ہے. میں آج شیشے میں آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی انسان تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میں کون ہوں، کس لیول کا انسان ہوں، what do I stand for in life. تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں نہیں آتی ہیں، یا پھر ضمیر سو جاتے ہیں، سینسٹیوٹی لیول بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایک تو یہ. دوسرا، پرویز الہی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے پرویز الہی کو میڈیا ہاؤسز کو 2.4 ارب روپے جاری کرنے کے الزام میں ایک نیا نوٹس بھیج دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی صاحب حال ہی میں ضمانت پر رہا ہوئے ہیں. بہت سارے اینٹی کرپشن کے کیسز بھگتنے کے بعد ضمانتیں ان کی فائنلی ہوئی ہیں اور وہ رہا ہوئے ہیں. اب کچھ عرصہ گزرا تھا اور انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، تو انہیں ایک اور نوٹس آ گیا. اب یہ جو پرویز الہی والا معاملہ ہے نا، the fact that he is standing with Imran Khan, you cannot deny the possibility کہ جی نوٹس آیا ہے تو اس نوٹس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا آنسر ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پرویز الہی، مونس الہی، یہ لوگ جب چیف منسٹر تھے، یہ گورنمنٹ میں تھے، یہ مشرف دور میں بھی تھے، ان کا ٹائم ہم نے لوگوں نے دیکھا بھی ہوا ہے. تو یہ میں ہرگز نہیں کہہ سکتا یا مانوں گا کہ پرویز الہی صاحب یا مونس الہی صاحب دودھ کے دھلے میں، اور جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو ان کے
دور میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے یا میڈیا کو پیسے نہیں دیے گئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن بہرحال بہت ساری خبریں اڑتی آتی تھیں کہ جی LDA کے جو ماسٹر پلان ہے وہ ڈیزائن کروانے میں یا وہ تبدیل کروانے میں پتہ نہیں کتنے کی دیہڑیاں لگ گئی ہیں، کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان نے کس کو کیا پیسے دیے ہیں، بہت ساری اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں، ان کے دور میں بھی لوگ بات بھی کرتے رہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پرویز الہی کے دور میں کچھ بھی نہیں ہوا، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا دودھ کے دھلے نہیں ہوئے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ 100% انہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وہ جو اس کا جو کاسٹ پے کرنی پڑی ہے لوگوں کو، وہ کاسٹ وہ پے کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جنونلی پرویز الہی کے دور میں اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ تفتیش سے ہی پتہ لگے گا. ایک اور خبر آپ سوچیں، پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بنیادی طور پہ لوگ بڑے ریلیجس اور اسپریچول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں مزاروں پر اور دیگر. حضرت لال شہباز قلندر سندھ میں ایک مشہور بزرگ ہستی جن کا مزار ہے. آپ اندازہ کریں، امیجن کریں کہ خبر یہ ہے کہ تقریباً سال پہلے خبر آئی تھی کہ وہاں سے 57 تولے سونا اور تقریباً کوئی 133 تولے چاندی چوری ہو گئے. تو وہ جی FIR اس کی درج ہو گئی، جو بھی اس کے مزار کے کسٹوڈینز تھے ان سے بھی تفتیش وغیرہ ہوئی اور FIR درج ہو گئی کہ اتنا سونا اور اتنی چاندی کس طرح وہاں سے غائب ہو گئی ہے. اب جب وہ تفتیش آگے بڑھی ہے تو کچھ اور انکشافات ہوئے، اور وہ انکشافات یہ ہوئے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر یہ چوری والا مال تو چلو ایک طرف، اس کی تو ابھی تک کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے، اس کا تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے، لیکن جو ادروائز اس سے ہٹ کے سونا اور چاندی آتا تھا نا، اس میں اور وہ سونا چاندی مزار پہ لوگ آتے تھے، چڑھاوے چڑھا جاتے تھے، تو اسی طرح وہ کسٹوڈینز پکڑ کے اس کو بینک لاکر میں، جو کہ مزار کا بینک لاکر وہاں پہ بنا ہوا تھا، اس میں جا کے جمع کرا دیتے تھے. تو پتہ یہ لگا کہ وہ لاکر میں 141 تولے سونا میں سے 66 تولے سونا جعلی ڈالا گیا لاکر میں، یعنی کہ جو اصل سونا تھا وہ غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ جعلی سونا 66 تولے لاکر میں ڈال دیا گیا، اور 137 تولے چاندی جعلی ڈالی گئی ہے لاکر میں. یہ ابھی ریسنٹلی اس کے اندر انکشاف. یہ حال ہے اس وقت پاکستان میں، یہ لوگوں کا حال ہے کہ ایک صوفی بزرگ جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، جن کا بڑا نام ہے حضرت لال شہباز قلندر، وہاں پہ لوگ آگے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ان چڑھاووں میں یہ چوری اور خرد برد اور اس طرح سے اصل سائڈ پہ کر کے جعلی سونا چاندی جو ہے وہ لاکرز میں جمع کریں. تو یہ سچویشن ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میری نظر سے گزری ہے، نارملی آئی ڈو ناٹ ٹاک ایٹ آل اباؤٹ پیپلز پرسنل ایشوز، لیکن افسوس ہوا مجھے دیکھ کے. ایک ٹیلی ویژن اینکر ہیں، کولیگ ہیں ہماری عائشہ جہاں زیب، ان کے حوالے سے خبر ہے کہ جی ان کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پرچہ درج ہوا ہے اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور وہ 2 دن کے لیے اب پولیس کی کسٹڈی میں ہے. تو عائشہ جہاں زیب کا جو میں نے دیکھا ہے جی، جو میڈیا ٹاک انہوں نے کیا اپنے چینل کے ساتھ، تو اس میں جو چہرہ ان کا تھا اس سے وہ پتہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو، اور اس کے باوجود وہ کمپوز تھی اور جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس میں کوئی بھی انڈیسنٹ پہلو مجھے نہیں نظر آیا. انہوں نے ڈیسنسی کا وہ جو ہے وہ ڈیسنسی کو نہیں چھوڑا اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے گفتگو کیا اور انصاف کا تقاضا کیا حکام سے اور اتھارٹی سے. تو انصاف ملنا چاہیے سب کو اور اس طرح کی کارروائیوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. اس ویلاگ میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.